قرآن مجید میں ہے کہ ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کا نام زردان تھا۔ یہ قرآن میں واقعہ آتا ہے۔ وہ باغ بڑا اچھا تھا، بڑا پھلدار تھا، وہ بندہ بھی بڑا اچھا تھا جس کا وہ باغ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ باغ پکتا تھا نا، پھل پک جاتا تھا، جب کاٹنے کا وقت ہوتا تھا تو جتنے بھی غریب فقیر ہوتے نا وہ آ جاتے تھے۔ وہ بندہ ان کو پہلے کہتا تھا کہ پہلے جو گرا ہوا سارا پھل ہے نا وہ تم اٹھا لو۔ تو وہ کتنا جو پھل گرا ہوتا تھا، جو بھی مال نیچے گرا ہوتا نا، وہ سارے جو غریب تھے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ پہلے وہ اٹھاتے تھے، پھر بعد میں وہ اپنے باغ سے پھل اتارتا تھا۔ وہ بڑا مشہور تھا، اچھا بندہ تھا۔ جب بھی اس کے باغ کی باری آتی پھل اتارنے کی، وہ غریبوں کو بلاتا تھا، کہتا تھا یہ جتنا بھی پھل نیچے گر چکا ہے نا یہ تم اٹھا لو۔ وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ وقت چلتا گیا، اس کا کام اچھا ہوتا گیا۔ وقت آیا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ جب بندہ فوت ہوا نا تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹوں نے سوچا کہ یار اب یہ بانٹ ہو گئی ہے تو اب اگر ہم غریبوں کو دیں گے تو ہمارے پاس تو کچھ نہ رہے گا۔ ہمارا باپ تو کیا کرتا تھا، پہلے غریبوں کو بانٹتا تھا اپنے باغ سے، پھر خود اتارتا تھا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ ان تینوں نے قسم اٹھائی کہ ہم ضرور صبح اس کھیت کو کاٹیں گے لیکن غریب لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں گے۔ ان کے باپ نے تو طریقہ بتایا تھا، صبح صبح ان کو بلاتا تھا غریبوں کو، وہ لے جاتے تھے، پھر بعد میں وہ کاٹتے تھے۔ لیکن ان تینوں بھائیوں نے یہ عہد کر لیا، قرآن فرماتا ہے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کہ ہم صبح جلدی اٹھیں گے اور جا کر کھیتوں کو کاٹ لیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہو غریبوں کو۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ جب ان کی یہ سوچ آئی تو رب کی طرف سے ایک پھیری والا ایسا پھیر گیا کہ آگ آئی، پورے باغ کو چلا کر چلی گئی، پورا باغ ہی جل گیا۔ جب ان کی یہ سوچ تھی تو اللہ کی طرف سے ایک آگ کا جھونکا آیا اور پورا باغ جل گیا۔ وہ صبح اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اٹھایا سب کو اور نکلے کہ چلو یار پہلے ہی ہم جا کے باغ کو پھل لے لیتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہوئے رستے میں آتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کو اٹھانے نہیں دینا باہر۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک باغ پورا جلا ہوا، آگ ہی آگ تھی۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارا باغ تو نہیں لگ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں لگ رہا۔ جب اس کی دیواریں دوریں دیکھی پھر ان کو یقین آیا یہ تو وہی باغ ہے جو جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک جو بزرگ بندہ تھا وہ بولا، انہوں نے کہا تم نے جو تمہاری نیت تھی، جو تم نیت لے کر آئے تھے، رب نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیت غلط تھی، اس لیے جو تمہارا بھی ملنا تھا وہ بھی رب جو ہے تمہیں ضائع کر دیا، وہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے پھر قرآن کیا فرماتا ہے، انہوں نے پھر توبہ کی، پھر انہوں نے توبہ استغفار کی، معافی مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس سے بھی زیادہ اچھا باغ عطا کر دیا۔